رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ عالم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأثابهم فتحا قریبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام کے فضائل مناقب بیان کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اسی تسلسل کے تحت صحابہ کرام کے حوالے سے ہی آج بھی چند گزارشات عرض کرو۔ صحابہ کرام کے آپس کے جو اختلافات ہیں، مشاجرات ہیں، اس بنیاد پر صحابہ کرام پر تنقید طعن کا سلسلہ جاری۔ جبکہ اہل سنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ اتفاقی ہے، اجماعی ہے، جو اختلافات، جو مشاجرات، جو جھگڑے، جو جنگیں اصحاب رسول کے درمیان ہوئی، ان پر بعد میں آنے والے اہل ایمان، اہل اسلام خاموش رہے۔ اس پر بحث نہیں کریں گے اور ان اختلافات کی بنیاد پر کسی پر سب و شتم نہیں ہو۔ یہ شروع سے لے کر آج تک اہل سنت کا یہ موقف رہا ہے، عقیدہ رہا ہے۔ اس پر تمام محدثین نے خاموشی ہی اختیار کی اور سب کے لیے اللہ سے دعائیں کی، تعریف کرتے رہے، توصیف کرتے رہے، ان کا ذکر خیر کرتے رہے اور ان مشاجرات کو زیر باس ہی نہیں لائے۔ وہ کتابوں میں موجود رہے لیکن انہیں عوام الناس میں نہیں لایا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح کہیں ایک حدیث بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی
نبی علیہ السلام سے حدیث سنی کہ جس نے کلمہ اسلام خالص دل سے پڑھ لیا وہ جنت میں جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذرا عوام میں اس حدیث کو بیان کر دو۔ آپ نے فرمایا جاؤ بیان کر دو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلے اس حدیث کے اعلان کے لیے، بیان کی، اور آواز دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ حدیث ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو ہریرہ کی یہ آواز، یہ بات سنی تو آئے، انہیں روکا اور ٹوکا اور فرمایا کہ واپس چلو، یہ حدیث بیان نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے سے لوگ عمل سے رک جائیں گے اور اسی کلمے پر اعتماد کر کے اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اب یہ حدیث ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل علم کے درمیان زیر بحث رہتی، عوام میں اس کو پبلک نہیں کیا جاتا، بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ عوام الناس مختلف ذہن، مختلف فکر، مختلف عقل اور سوچ کے لوگ مالک، تو ان مسائل یا ان احکام یا ان عقائد تک ان کی اپروچ نہیں ہوتی، وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، فتنے کا شکار ہوتے۔ تو علماء اہل و سنہ نے ان چیزوں پر بعض کتابوں تک تو کی، لیکن عوام الناس میں وہ باتیں نہیں لائے کہ اس سے صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی فتنہ یا گمراہی یا بغض یا کینہ یا دل میں کوئی بیماری پیدا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں ہماری حیثیت واضح ہوگی، یعنی ہر بندے کا ایک درجہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی جو ابھی نیا نیا عالم بنتا ہے، فارغ ہوتا ہے، جہاں کی جمعہ پڑھاتا ہے، ممبر سنبھالتا ہے، کوئی بات ایسی کہہ دے جو بزرگ علماء نے کہی ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ عمر میں چھوٹے ہیں، تجربے میں چھوٹے ہیں، یہ بات آپ کے لائق یا یہ آپ کے درجے اور مقام اور حیثیت کے خلاف مناسب نہیں۔ ایسے ہی پہلے بندہ اپنی حیثیت، اپنا سٹیٹس، اپنا مقام دیکھتا ہے کہ میں خود کس مقام پہ کھڑا ہوں اور باس کن پہ کر رہا ہوں، کس مسئلے کو چھیڑ رہا ہوں، کس ہستی پر میں جھرا کر رہا ہوں، میری حیثیت اور میری ذمہ داری کیا ہے، میرا فریضہ کیا ہے، اس کا تو تعین ہے قرآن کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ آیت اگر ہر مسلمان، ہر مومن، ہر اہل سنہ سے وابستہ شخص اس آیت کو سمجھ لے، یا علماء یا مقررین واعظین اس آیت کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے، تو ہر شخص
اس پر اس کی اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری واضح ہو جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بعد آئیں، والذین جاؤوا من بعدہم، یعنی پیچھے اس سے ماقبل جتنی آیات ہیں ان میں مہاجرین کا ذکر ہے، انصار کا ذکر ہے، بڑے صحابہ کا ذکر ہے، کبار صحابہ کا ذکر ہے، پہلے پہلے آنے والے اصحاب رسول کا ذکر ہے، سارے مہاجرین کا، سارے انصار کا، مال فے کی تقسیم کے انداز کا تذکرہ ہے۔ اور اس آیت میں آخر میں بعد میں آنے والے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو انصار کے اور مہاجرین کے بعد آئیں، اسلام میں داخل ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ مہاجرین اور انصار کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کریں۔ یعنی اپنی ڈیوٹی دیکھیں، اپنی ذمہ داری دیکھیں۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ لگا رہا ہے۔ ذمہ داری کیا دے رہا ہے کہ تم نے صحابہ کے لیے دعائیں کرنی، ان کی تعریف کرنی، ان کی توصیف کرنی، ان کا ذکر خیر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے اور ان کے بارے ہمارے دل میں کینہ اور بغض، ناراضگی پیدا نہ ہو، دل صاف کر۔ یعنی ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ سارا قرآن احادیث پڑھو، کہیں بھی نہیں لکھا کہ بعد میں آنے والی کی ذمہ داری ہے کہ مہاجرین کے نقائص تلاش کرے، ان کے عیوب تلاش کرے، ان کی کمیاں تلاش کرے، ان کے آپس میں کوئی مشاجرات یا جھگڑے اختلافات ہوئے تو اس پر گروپ بنائیں، اس پر پارٹی بنائیں، اس پر بحث کریں، ان پر لڑیں اور قوم کو لڑائیں۔ یہ ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ صحابہ کے لیے ہم نے دعائیں کرنی، یہ ہماری ذمہ داری۔ امام محمد بن حسین آجری رحمہ اللہ نے، جو 4 صدی ہجری کے امام ہے، انہوں نے اپنی کتاب الشریعہ اس پر بڑی لمبی بحث کی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور آپ کر کیا رہے؟ مثلا اگر آپ کو صحابہ کرام کی تحقیق کرتے کرتے ان کے نقائص، ان کی کمی، ان کی لڑائی، ان کا جھگڑا، ان کے عیوب یا ان کے گناہ یا ان کی خطائیں آپ کے علم میں آ جائیں تو بتائیں، اس تحقیق پر اپنی زندگی صرف کریں، وقت خرچ کریں، بتائیں آپ کو دنیا میں اور آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہو؟ آپ کو کیا فائدہ ہے اس کو؟ سوائے اس کے کہ آپ کے ایمان کا نقصان ہے، آپ کے دین کا نقصان، غصہ پیدا ہوگا، کینہ پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، ان کے خلاف غصہ پیدا ہوگا، جس سے آپ کے ایمان میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے عقائد میں کمی واقع ہو۔ یعنی جس راہ پہ آپ نے چلنا ہی نہیں، اس راہ پہ آپ چل رہے ہیں۔ جو ذمہ داری نہیں، اس ذمہ داری کو اپنے آپ پہ آپ نے خود لاگو کر لی۔ فرماتے سے بہتر تھا کہ آپ اپنے فرائض، اپنے واجبات، اپنی نماز، اپنے اعمال، اپنے عقائد اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے اپنے واجبات اور فرائض ادا کر۔ یا فرماتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ آپ اپنی معاشی حالات کو دیکھتے، اپنے کھانے کو، اپنے عقل حلال کو، اپنی کمائی کو زیادہ تحقیق، زیادہ ریسرچ، زیادہ وقت اسے دیتے تاکہ آپ کی ایک لقمہ حلال کا ہو۔ نماز کو وقت دیتے، صدقہ و خیرات کو زیادہ وقت دیتے،
نفلی روزے رکھتے، عبادات کرتے، اپنے کمائی کو حلال اور پاک اور صاف کرتے، خدمت خلق کرتے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، حقوق العباد ادا کرتے. آپ کس راستے پر چل رہے ہیں کہ جو ساتھی ہیں رسول اللہ کے، جو اصحاب ہیں رسول اللہ کے، آپ اس پر تان کرنے کو مسلک اور عقیدہ اور گروہ بنا کے بیٹھ گئے. رات دن کی مصروفیات، رات دن کی ذمہ داری آپ کی یہی ہے کہ جب جاگے صحابہ کو برا کیا، جب کوئی محفل مجلس سجے ان شخصیات کو برا کہنا شروع کر دے جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، توصیف کر رہا ہے، تزکیہ بیان کر رہا ہے، اور آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں. آپ کس کے مقابلے میں کھڑے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کی. صحابہ کے اولیاء اللہ ہونے میں کیا شک شبہ ہے؟ ان سے اللہ کا پیارا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو حزب اللہ ہے، وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کا گروہ ہے. اور جو اللہ کے گروہ سے دشمنی رکھتا ہے تو کیسے وہ جنگ یہ جیت سکتا ہے اللہ سے؟ ان کی مدد کے لیے تو آسمان سے فرشتے آئے. جب کافر ان کے خلاف آ گئے تھے، جب کافر انہیں مٹانے آئے تھے، جب کافر انہیں ختم کرنے آئے تھے، جب کافر ان سے لڑنے آئے تھے، تو اللہ نے آسمان سے صحابہ کے دفاع کے لیے تو فرشتے نازل کیے تھے. اب انسان اور کلمہ پڑھ کے تم خود ہی صحابہ کو شروع ہو گئے. یہ تو کام کافروں کا تھا. صحابہ کے خلاف میٹنگ، صحابہ کرام کے خلاف اجلاس، صحابہ کرام سے بغض، صحابہ کرام کو حضور سے جدا کرنا، صحابہ کرام کے خلاف لڑنا، صحابہ کرام کو برا کہنا، صحابہ کرام کو بے وقوف نعوذ باللہ کہنا، صحابہ کرام کے پیچھے پڑنا، صحابہ کرام کے خلاف میٹنگ اجلاس بلانا، مشاورت کرنا اور انہیں ہر معاملے میں ان کو تنگ اور پریشان کرنا، سزائیں دینا، یہ تو کام کافروں کا ہے. مسلمانوں کا تو یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام کی حمد کرتے، تعریف کرتے، ان کی عظمت بیان کرتے، ان کی شان بیان کرتے. قرآن پاک میں عجیب انداز سے قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں بڑی پیاری بات وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان صحابہ کو معاف کر دی. خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، مشاجرات ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دی. اب بتائیں اس کے بعد گنجائش کیا رہ جاتی ہے کہ ان پر بحث کریں کہ ان کو معاملہ تو اللہ کے ساتھ، آپ کو تو کچھ نہیں نہ بگاڑا. اگر کوئی قصور کیا ہے، فرض کیا کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا. قرآنی نص ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا. معافی کے بعد ایک تو ہوتا ہے نا، ایک بندہ توبہ کرتا ہے، مثلا آپ کے علم میں آ گیا فلاں بندے نے غلطی کی، فلاں بندے نے گناہ کیا، یہ بات آپ کے علم میں آ گئی، پتہ چل گیا، آپ نے دیکھ لیا ایک بندے کو گناہ کرتے. اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ یار آپ نے مجھے یہ گناہ یا کرتے دیکھا ہے، لیکن میں نے توبہ کر، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، میں نے توبہ کر. اب بتاؤ اس کا کیا حکم ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. رسول اللہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آپ اس کو کیا اس گناہ کے دوبارہ تانا دیں، اس بنیاد پر اس کو برا کہیں گے جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے معافی مانگ لی. اب معاملہ تو اس کا اور اس کے رب کا ہے، لیکن یہ ہے عام بندے کے بارے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کی نہ ہو اور آپ سے کہے کہ میں نے توبہ کر، اس نے معافی نہ مانگی ہو اور آپ سے آگے جھوٹ بولے کہ میں نے معافی مانگ لی ہے. صحابہ کا تو معاملہ ہی اس کے برعکس ہے. صحابہ نے کی ہے یا نہیں یہ تو معاملہ
صحابہ کا ہے نا، اللہ نے خبر دے دی ہے کہ انہوں کو میں نے معاف کر دیا، توبہ ان کی قبول ہو گئی، کوئی بات ہوئی توبہ قبول ہے، کوئی خطا ہوئی معافی مل گئی، معافی کی بشارت آ گئی، خبر آ گئی اللہ کی طرف سے، جنت کی خبر بھی آ گئی رب کی طرف سے، معافی کی خبر بھی آ گئی، توبہ کی قبولیت کی خبر بھی آ گئی، اللہ کے راضی ہونے کی خبر بھی آ گئی، اس کے بعد بھی صحابہ کو برا کہا۔ عجیب بات ہے، اور عجیب وہ لوگ ہیں، اور کتنے دل اور سوچ اور فکر سیاہ ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام جن کی یہ ساری بشارت اللہ نے معاف کر، اللہ نے توبہ قبول کر۔ دیکھیے نا، حضرت عائش بن عمر رضی اللہ تعالی، یہ صحابی رسول، یہ تھے عبید اللہ بن زیاد کے پاس، ابن زیاد، آپ کے علم میں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی جب کربلا میں شہید ہوئے تو یہی گورنر تھا۔ ابن زیاد کے حوالے سے بہت کچھ آپ نے سنا، تو صحیح مسلم میں یہ روایت، عائش بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ابن زیاد کے پاس کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ابن زیاد، سب سے بدترین وہ شخص ہے جو حاکم ہو اور عوام پر ظلم کر، سب سے برا وہ شخص ہے کہ ہو حاکم اور رعایا پر ظلم کرے، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ تو نے ایسا نہیں کر۔ ابن زیاد غصے میں آئے، کہتا ہے تو آپ کیا ہیں، آپ کا درجہ کیا ہے، تو ایک فضول سا صحابی ہے نعوذ باللہ۔ اس طرح ان کے غصے میں بادشاہ کہتا ہے آپ ایک فضول آدمی۔ حضرت عائش بن عمر نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ کا صحابی کبھی فضول نہیں ہو سکتا۔ اتنی ساری حاکم کی جرح پر صحابی رسول بول رہا ہے کہ صحابی رسول کو یہ فضول کا جملہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، وہ صحابی تو سارے قیمتی شخصیات ہیں، صحابی تو سارے اچھے۔ اتنی ساری جرح بھی صحابی رسول نے برداشت نہیں کی کہ اس نے صرف انہیں نہیں صحابہ کو بھی ساتھ تان میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، صحابی فضول نہیں ہوتے، صحابی رسول اللہ کے قیمتی شخصیات کا نام۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو قرآن کنتم خیر امہ کہتا۔ جب رسول اللہ نے اس آیت کو پڑھا تھا تو سامنے کون تھے؟ کون تم؟ بھلا ہم کہے، عجیب بات ہے کہ آج کے سارے مسالے کے لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت ساری امتوں سے افضل ہے، ساری امتوں سے بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، یہ آیت سارے پڑھتے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، سارے یہ کہتے ہیں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ آخری امت سب سے بہترین ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جہاں جن سے امت شروع ہو رہی، جن سے امت شروع ہو رہی، جن سے امت رسول اللہ کی بن رہی، جہاں سے امت کا آغاز ہو رہا ہے، جو امت کی اساس اور بنیاد ہے، یہ موجود تھے سامنے حضور کے تو یہ آیت آئی تھی کنتم خیر امہ، وہ اس سے خارج کیسے ہو گئے؟ وہ باہر کیسے ہو گئے؟ میں آج اس آیت کو پڑھوں اور اب پوری جماعت پہ فٹ کروں کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کسی اور مسلک کا کوئی عالم کہے، آیت پڑھے کنتم خیر امہ، تم بہترین ہو، جب رسول اللہ نے اس آیت کو پڑھا ہوگا تو سامنے امت سے مراد تو محمد کے صحابہ تھے۔
کنتم خیر امہ سے صحابہ کو نکالتے ہو، ان کو برا کہہ رہے ہو۔ اس لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سے تو عیسائی بہتر ہے۔ رافضیوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، منکرین اصحاب رسول کو، تنقید کرنے والے اصحاب رسول کو کہتے ہیں تم سے تو عیسائی بہتر ہے، کیونکہ جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے مذہب کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں تو عیسائی کہتے ہیں ہمارے عیسیٰ ابن مریم کے جو حواری تھے، ہمارے مذہب کے وہ بہترین لوگ۔ پھر کہتے ہیں تم سے تو یہودی بہتر ہیں۔ یہودیوں سے سوال ہو کہ تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ فرماتا ہے تم کتنے برے ہو جب تم سے پوچھا جائے کہ تمہارے اسلام کے اس مذہب کے سب سے برے لوگ کون ہیں تو تم کہتے ہو ہم اچھے ہیں، محمد کے صحابہ برے تھے۔ نعوذ باللہ۔ فرمایا تم سے برا کون ہو سکتا ہے؟ یہ کام تو یہودیوں عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جو آپ نے کی۔ فطری بات ہے، کسی جماعت کو چھیڑ لیں، پوچھ لیں، وہ سارے یہ کہیں گے کہ ہمارے جماعت کے جو بانی ہیں، جو قائد ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ سچے ہیں، وہ کھرے ہیں، وہ وفادار ہیں۔ کیسے امتی ہے کہ کلمہ رسول پاک کا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہمارے رسول کے ساتھی ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ رسول کیسا ہے؟ جس کے ساتھی ٹھیک نہیں۔ رسول کیسے ہے؟ جن کے رات دن اٹھنے والے ساتھ بیٹھنے والے وہ ٹھیک نہیں، جن کی بیویاں بھی ٹھیک نہیں، بیٹیاں بھی ٹھیک نہیں، سسرال بھی ٹھیک نہیں، داماد بھی ٹھیک نہیں۔ بتاؤ پھر رسول کو مانا تو کیسے مان؟ کیا مانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ہے جو ہماری اس درد پر، اس تکلیف پر، اس پیغام پہ غور کرے؟ کیا مانا ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا رتبہ دیا ہے نبی علیہ السلام جو آئے تھے کتاب و سنت کے ذریعے وہ یزکیہم تزکیہ کرنے؟ تزکیہ کیسے کی؟ دلوں کو صاف کرنے آئے تھے، پاک کرنے آئے تھے۔ رسول آئے ہی اس لیے تھے کہ پاک کریں۔ کہاں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کسی استاد کو 100 کی کلاس دے دی جائے، 100 بندوں کی کلاس دے دی جائے کہ آپ ان کو پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، ان کے اخلاق، ان کے آداب، ان کے عقائد، ان کے اعمال آپ نے درست کرنے ہیں، اور 23 سال کے لیے 100 کی کلاس دے دی۔ سال کتنے دی جائیں؟ 23 سال۔ کلاس شاگرد کتنے ہوں؟ 100۔ 23 سالوں کے بعد امتحان لیا جائے کہ آپ کو کلاس دی گئی تھی، 23 سال آپ نے پڑھایا، سمجھایا، تزکیہ کیا، اب ہم امتحان لینا چاہتے ہیں۔ جب امتحان لیا تو 97 ہوئے فیل اور 3 ہوئے پاس۔ بتاؤ استاد انعام کے لائق کیسا استاد ہے؟ 23 سالوں میں 100 میں سے 97 فیل ہوئے، 3 پاس ہوئے، رزلٹ کتنا ہوا؟ 3%۔ اب آپ بتائیں پاکستان کا یہی قانون ہے کہ 3% رزلٹ والے استاد کو انعام دیا جاتا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ حضور کو جتنے صحابہ دیے تھے سارے حضور کی وفات کے ساتھ ہی پھر گئے، 3 پاس ہوئے، 3 رہ گئے۔ قصور شاگردوں کا ہے یا استاد کا ہے؟ قابل تعریف شاگرد ہیں یا قابل تعریف استاد ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے درخت کی قدر و قیمت پھل سے معلوم ہوتی، پھل صحیح نہ ہو تو درخت بیکار ہے۔ جس رسالت کے، جس شجرہ طیبہ کے، جس دین اسلام کے درخت کے پھل صحابہ ہیں اور وہی ناکام ہے، بتاؤ اس اسلام کے، اس کے درخت کا فائدہ کیا؟
جتنے درخت پہ پھل لگے سارے بیکار تھے، نعوذ باللہ، سارے ہی کڑوے تھے، سارے ہی بے دین تھے، سارے ہی منافق تھے، سارے ہی فرقے تھے، سارے اندر سے کھوٹے تھے۔ بتاؤ نعوذ باللہ، اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی؟ صحابہ کرام کے حوالے سے انتہائی محتاط اہل ایمان پہ فرض ہے احتیاط پر۔ صحابہ کرام کے بارے میں امام محمد کا میں وہ اقوال پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، ان کی بات کا خلاصہ بیان کر رہا۔ فرماتے ہیں اپنی نماز اور آخرت کو چھوڑ کے تم صحابہ کے پیچھے پڑ گئے، جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے اور جنہیں قرآن کنتم خیر امہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین امت ہے، بہترین امت۔ اس کے ساتھ ذرا حدیث جوڑیے، حضور نے کی فرمایا، آپ کا فرمان وہ سنی، فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین میرے زمانہ بہترین زمانہ ہے، میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں۔ یہ رسول اللہ فرماتے، رسول اللہ فرماتا ہے میرے زمانے کے بہترین لوگ ہیں۔ تم کہتے ہو کہ حضور کے زمانے کے بدترین لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، حدیث کہتی ہے خیر الناس خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، میرے زمانے کے لوگ بہترین ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ والے، پھر ان کے ساتھ والے، ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد تبع تابعین، یہ بہترین لوگ ہیں میری امت کے۔ محمد مصطفیٰ فرما، اس سے بڑا تزکیہ آج کل یہ جو لفظ مشہور ہے نا، تزکیہ لیتے لوگ آتے ہیں، وہ مسجد ہم نے بنانی ہے، مدرسہ ہم نے بنانا ہے، تزکیہ آپ جاری کر۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں مسجد بن رہی ہے، یہ اس کا سفیر ہے، یہ اس کا فنڈ اکٹھا کرے گا، یہ ہمارے نزدیک امانت دار ہے، اور یہ فنڈ جو لائے گا یہ امانت دار بندہ ہے، اس کو اس مسجد کا فنڈ۔ یہ تزکیہ ہے سفارت کے۔ ایسے ہی تزکیہ ہوتا ہے طلباء کے، جس کو آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ ایک سکول سے دوسرے سکول میں، سکول سے کالج میں منتقل ہوتے ہوئے، جاتے ہوئے ساتھ کریکٹر سرٹیفکیٹ لگتا ہے، تزکیہ لگتا ہے۔ وہ ہیڈ ماسٹر گارنٹی دیتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے سال پڑھا ہے، اس کو ہم نے بہترین پایا۔ بچے بڑی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے، مدارس دینیہ کے طلباء جو ہیں وہ باہر کی یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو علماء کا وہ کہتے ہیں سکہ علماء ہوں، جو ہمارے ہاں معروف ہوں، جن کو ہم جانتے ہوں، ان کی عدالت کو جانتے ہوں، وہ تزکیہ جاری کرے کہ یہ بچہ صحیح العقیدہ ہے اور یہ پڑھنے کے لیے کریکٹر، اس کا کردار درست ہے، اس کا تزکیہ۔ فوج میں، پولیس میں بندہ بھرتی ہوتا ہے تو مقامی تھانے سے اس کا سرٹیفکیٹ کریکٹر لیا جاتا، اس پر کوئی مقدمہ تو نہیں، یہ بندہ کسی مقدمے میں مطلوب تو نہیں، اس کا کردار صاف ستھرا ہے۔ اس کو پوری تحقیق ریسرچ کے بعد اسے رکھا جاتا۔ یہ تزکیہ کب سے شروع ہوا؟ یہ محمد مصطفیٰ نے صحابہ کا تزکیہ کیا اور رب نے بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان صحابہ کا تزکیہ کرنا ہے۔ آپ حضور نے تزکیہ کیا، پھر آپ نے کہا امتحان ہم لیں گے خود۔ تزکیہ کون کرے گا؟ محمد مصطفیٰ، اور امتحان کون لے گا؟ اللہ۔ کہ آپ تزکیہ کر لیں، جب یہ تزکیہ ہو جائے
پھر ہم امتحان لیں، پھر امتحان کے بعد اس کا رزلٹ اور نتیجہ آئے اور اللہ اعلان کرے گا کہ ہم نے اس کو کیسے۔ دنیا کے امتحانی نظام میں تو نقل کی، رشوت کی گنجائش ہے، ہوتی ہے، چلتی ہے، جعلی نمبر لگتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ ان کی امتحان زہر کا ہے، یا انٹرویو کوئی لے گا تو اس کا زہر کا امتحان لیا جا سکتا ہے، اندر کا امتحان نہیں لیا جا سکتا۔ کتنے بڑے بڑے افسر، کتنے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ، سارے انٹرویو، سارے تزکیے، سارے کردار جناب گزار کے آگے جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو جاسوس تھا، اندر جا کے پتہ چلتا ہے اس کے عمل سے۔ لیکن جب اللہ خود امتحان لے تو وہ صورت تو لیتے ہی نہیں، وہ تو لیتے ہی دل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور فرمایا، قرآن پاک کو پڑھیں، امتحان لیا اور پھر امتحان کا ذکر کیا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى امتحن الله قلوبهم للتقوى امتحن اللہ فرماتا ہے امتحان قلوبهم للتقوى، صورت کا نہیں، ہم نے امتحان لیا ان کے دل کا، تقوی کا۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ للتقوی، تقوی کا امتحان لیا، اندر دیکھا صحابہ کا کیا ہے، للتقوی اعلان کیا ہوا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرما جاؤ ہم نے تمہارے دل کو دیکھ لیا، ہماری بخشش تمہارے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے امتحان لیا اور کامیابی کا اعلان کیا اور فرمایا کہ تمہارے تقوی ہے دل میں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جاؤ تمہارے دلوں میں اللہ نے خود ایمان لکھ دیا ہے۔ ایمان لکھا کس نے؟ اللہ نے۔ مٹایا کس نے؟ یہ کچی پینسل کے ساتھ نہیں لکھے جاتے، کوئی اس کے اوپر ریموور نہیں پھیرا جا سکتا۔ پتہ ہے یہ کس قلم کے ساتھ لکھے ہوئے ہے؟ نون والقلم وما یسطرون، لکھنے والا اللہ ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کے دل میں ایمان لکھ دیا ہے۔ وہاں تک کوئی پہنچے تو مٹائے، وہاں تک پہنچتے ہوئے تو یہ مقام شہادت پہ پہنچ جائیں گے۔ ہاتھ پہ لکھا ہوا مٹ سکتا ہے، کپڑے پہ لکھا ہوا مٹ سکتا ہے، کاغذ پہ لکھا ہوا مٹ سکتا ہے، دل پہ لکھا ہوا کبھی مٹتا نہیں، اور نہ کوئی مٹا سکتا۔ لکھنے پر بھی وہی قادر ہے اور مٹانے پر بھی وہی قادر ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے اور آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، صحابہ کے دلوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ شکل صورت کی تو بات ہی نہیں ہے، شکل میں ابو لہب جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہوگا مکے کے لوگوں میں، عوام الناس میں۔ ابو لہب کہتے ہی اس واسطے ہیں ان کو کہ اس کے چیلوں سے، اس کے چہرے سے شعلے سرخی کے، سفیدی کے، اتنا خوبصورت تھا، لیکن برباد ہوا محمد مصطفیٰ اور صحابہ کی مخالفت۔ اور بلال کی صورت کے تذکرے آپ کے علم میں ہے اور درجے کے تذکرے بھی آپ کے۔ اللہ صورت نہیں، دل کی تذکرہ۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم فرما اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. فعلم ما فی قلوبہم دلوں کو جان کے آگے اعلان. فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا فرما ان کے دلوں کے کو میں جانتا ہوں, ان پر میں راضی ہو چکا ہوں. سارے محمد کے صحابہ پر اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں. اور اللہ کی رضا ایسی نہیں ہوتی. مثلا میں آپ کسی سے راضی ہو جائے, راضی ہو گئی, ناراضگی تھی, لڑائی تھی, جھگڑا تھا, اختلاف تھا, آپ اس سے راضی ہو, آپ نے معاف کر دیا, صلح ہو گئی, راضی ہو گئے. آپ کیا کہتے ہیں کہ میری اس سے لڑائی تھی, میرے سے جھگڑا تھا, میرے سے اختلاف تھا, لیکن آج کے بعد ہماری صلح ہو گئی, ہم راضی ہو. چند دن بعد پھر گزرے, پھر لڑے ہوئے. آپ کیا کہیں گے بھائی دوبارہ لڑائی ہو, صلح ہوئی تھی, فلان صلح کروائی تھی, لیکن ہماری لڑائی ہو. وہ صلح میں مخلص ہی نہیں تھا, وہ بعد میں پتا چلا وہ غلط بیانی کر رہا تھا, وہ جھوٹ بول رہا تھا, جو کہہ رہا تھا معافی مانگ رہا تھا, وہ بات اس کی ٹھیک نہیں تھی. یہ واقعہ بعد میں پیش آیا, پھر لڑائی ہو گئی, پھر جھگڑا ہو گیا. یہ ہے انسانوں کی رضا اور ناراضگی. کیا وہ محدثین نے لکھا ہے کہ جس پر اللہ راضی ہو جائے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا. جس پر اللہ راضی ہو جائے اعلان کر دے, پھر اعلان کر دے, راضی ہو اور اعلان آ جائے قرآن میں حدیث میں کہ فلاں سے اللہ راضی ہو گئے, اعلان ہو گئے. پھر اعلان ہوا 2-4 دنوں کے بعد کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چلا, وہ تو بندہ کھوٹا نکلا, لہذا اللہ ناراض ہو گیا. یہ رب کی رضا نہیں, وہ عالم الغیب ہے, وہ کل کے حالات کو جانتا ہے, اس نے کب پھرنا ہے اسلام سے وہ جانتا ہے. اس کے لیے جنت کی بشارتیں اور رضا کے اعلان نہیں کرتا, اور راضی ہو کے وہ ناراض نہیں ہوتا. اور ایک محدثین نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی, فرماتے ہیں ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے, کس کی گرمی کی سارے بیٹھے, کس کے لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. سب کچھ اللہ کے لیے. اور ایک رضا کوئی عام چیز نہیں ہے, بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت کے تحت محدثین کرام نے ایک حدیث کے تحت ایک عجیب نکتہ بیان کیا. فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اہل جنت میں چلے جائیں گے, جنت میں جانے کے بعد, جنت کی نعمتیں کھا لینے کے بعد, جنت کی نعمتیں دیکھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اہل جنت سے سناؤ کوئی اور چیز چاہیے؟ تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ محلات مل گئے, پھل مل گئے, کھانے مل گئے, حوریں مل گئیں, سب کچھ مل گیا. جو ایک انسان کی چاہت یا جزا یا بنتی ہے وہ ہمیں مل گیا. کسی چیز کی تھوڑ نہیں, کسی چیز کی کمی نہیں, سب کچھ مل گیا. اللہ فرمائے گا ایک نعمت اور بھی ہے جو میں ابھی آپ کو دینے والا ہوں. یا اللہ وہ نعمت کون سی ہے؟ ان ساری نعمتوں سے بڑی فرمائے یہ جنت کی آخری نعمت ہے کہ آج کے بعد میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا. رضوان من اللہ اکبر. سب سے بڑی نعمت یہ اللہ راضی ہو, اور اللہ اہل جنت کو کہے گا کہ میں تجھ سے آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا, میں راضی ہوں. فرماتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے, عام جنتی کے لیے یہ جنت کی آخری جو نعمت ہے کہ اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. صحابہ کو اللہ نے یہ نعمت دنیا میں ہی عطا فرما دی. یہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں آج سے لے کر صحابہ سے پہلے تک, اور صحابہ سے لے کر آج تک, اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مومن اور جنتی سب کا مقام اکٹھا ہو جائے, جہاں سب کا درجہ, شان, مقام کی انتہا ہوتی ہے, وہاں محمد کے صحابی کے درجے کی ابتدا ہوتی ہے.
وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ کتنا ہے بد نصیب جو ان کو برا کہتا ہے، ان پر تان کرتا ہے، ان کے مال کریدتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ ہمیں صحابہ کے نقائص ملے اور ہم انہیں برا کہیں۔ امام محمد بن حسین کا وہ میں آپ کو سنا رہا جو انہوں نے اپنی کتاب اشریہ میں تبصرہ کیا ہے، وہ بڑا پیار، ذرا اس پہ ذرا غور کریں، آخری بات پہ توجہ کریں کہ 3 اصحاب ہے، غزوہ تبوک ہے، اور تینوں یہ صحابہ جنگ سے، غزوے سے پیچھے رہے۔ کعب بن مالک ہیں، حضرت مرارہ ہیں، حضرت ہلال ہیں، یہ 3 صحابہ ہیں اور تینوں جنگ سے پیچھے رہے، کیونکہ موسم گرمی کا تھا، فصل کھجور کی پک گئی تھی، تیار ہو گئی تھی۔ رسول اللہ نے تبوک کا سفر کرنے کا اعلان کیا، تعداد کی، وسائل کی کمی تھی، سفر لمبا تھا، اسے حدیث میں جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر۔ قرآن نے اس کو فی ساعت الاسرہ کہا ہے۔ قرآن اور حدیث آپس میں کتنی مطابقت ہے۔ ساعت الاسرہ، جیش الاسرہ، جس کی تیاری کے لیے سیدنا عثمان نے بہت سارا مال پیش کیا، یہ 3 صحابہ پیچھے رہے۔ ایمان میں مخلص، عقیدے میں مخلص، رسول اللہ کے لیے محبت، پیار، جنگ میں نہ جا سکے، باوجود حکم رسول کے نہ جا سکے۔ بس مدینے میں منافقین رہ گئے، یا مدینے میں معذور صحابہ رہ گئے، یا بیمار رہ گئے، یا عورتیں یا بچے رہ گئے، یا پھر بوڑھے لوگ رہ گئے، یا پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ آپ یہاں رہیں، لمبا سفر ہے، پیچھے اہل بیت کے معاملات کا، گھر کے معاملات کا خیال رکھنا، آپ یہاں رہے۔ سیدنا علی نے اس کو پسند تو نہیں کیا تھا، پیچھے جا پہنچے تھے، یا رسول اللہ، منافق کہتے ہیں ہم نہیں گئے تو علی پاک بھی نہیں گئے۔ فرمایا تم نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے نہیں آئے، وہ نہیں آئے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ تیری میری مثال تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ جائیں پیچھے رہیں۔ سیدنا علی حضور کے گھر کا، اپنے معاملات کا، اہل بیت کے نگرانی کے لیے پیچھے رہے، رسول اللہ نے چھوڑا۔ باقی جو منافقین تھے وہ ویسے نہیں گئے، منافق تھے یا معذور صحابہ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے پاس مال دولت کی ذرا فراوانی تھی، اور جب مال آ جائے، دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، کاروبار چل جائے، پھر بندے کی وہ حالات، وہ پوزیشن میں کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کچھ مال دولت کی وجہ سے نہ کچھ میرے اندر وہ ساری چیزیں کچھ آ بھی گئی تھی، لیکن میرے خیال میں یہ تھا کہ میں پہنچ جاؤں گا، یہ قافلہ جا رہا ہے، میں بھی پیچھے پہنچ جاؤں، گھوڑا ہے میرے پاس، سواری ہے، وہ تیز ہے اور اچھی ہے، میں پیچھے سے پہنچ جاؤں گا، جانے دے، آج چلتا ہوں، آج چلتا ہوں، آج چلتا ہوں، میں نہ جا سکتا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ہزاروں صحابہ ہیں، ہمارا کون سا کوئی اتنا درجہ ہے، اتنا مقام ہے، اتنے کوئی مشہور اور بڑے لوگوں میں ہمارا شمار ہے، ہم تو عام سپاہی ہیں، عام ساتھی ہیں حضور کے، حضور نے کب ہمیں وہاں یاد کرنا ہے، کب ہمیں سنبھالنا ہے، بڑوں کا ذکر ہوگا، ہزاروں لوگ ہیں، ہم کہاں نہ بھی گئے تو بات بن جائے۔ اللہ کا امر، جب تبوک میں رسول اللہ پہنچے، سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کعب بن مالک کا، جو کہتے تھے نا ہم نے کس نے یاد کرنا، رسول نے پوچھ ہی اس کا لیا، فرمایا کعب کا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کعب کے پاس مال ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، آج کل جہاد، پھر اس معاملے میں کون نکلتا ہے؟ وہ آپ نے ایسا نہ کہیں، کعب میرا سچا ہے، کعب میرا کھرا ہے، کعب میرا محبت کرتا ہے، ایسی بات نہ کہے۔ صحابہ کو حضور نے نہیں بولنے دیا صحابی کے خلاف، صحابہ کو نہیں بولنے دیا حضور نے صحابی کے خلاف، اور تم بولتے ہو 1450 سال بعد حضور کے صحابہ کے خلاف۔ میں ایسا نہ کہیں۔ کعب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ، اب جب فتح ہوئی اور حضور واپس آئے
تھاک بیٹھ گئی اسلام کی، اہل اسلام کی. جو واپس آئے نبی علیہ السلام اب منافقین، جب پھر حکومت ہو فتح ہو پھر لوگ آتے ہیں مبارکیں دینے کے لیے، منافقین بھی آتے ہیں، مخالفین بھی آتے ہیں، جو لوگ ساتھ نہیں دیتے وہ بھی آتے ہیں، وہ سارے اب آ رہے. ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی. ایسا الیکشن ہو بندہ دوسرے کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جب اگر اللہ معاملہ ایسا ہو کہ وہ جیت جائے تو بندہ سب سے پہلے مبارک دینے اسے پہنچ جاتا، اور مبارک ہو جی میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھا، اندر میں ووٹ تینوں ہی دیتا. یعنی یہاں یہ ایک روش ہے، طریقہ کار ہے. منافقین آنے شروع ہو گئے. یا رسول اللہ میں نے آنا تھا لیکن میری ماں بیمار ہو گئی. یا رسول اللہ میرا فصل پک گیا تھا. یا رسول اللہ یہ مسئلہ بنا، یہ مسئلہ بنا. حضور فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا، کوئی عذر ہوتے رہے، پیش ہوتے رہے، حضور قبول کرتے رہے. کہاں فرماتے ہیں میں بات بنانے میں، بات سمجھانے میں، دوسرے کو قائل کرنے میں میرے جیسا بندہ کوئی نہیں تھا. میں نے پورا طریقہ بنایا کہ حضور کے پاس جاؤں گا، یہ کہوں گا، بہانہ بناؤں گا، حضور چھوڑ دیں. فرماتے ہیں جب میں گھر سے بہانے بنا کے سوچ کے چلا اور جو ہی حضور پاک کے پاس بیٹھا سارے بہانے بھول گیا. میں نے دل میں سوچا جھوٹ بولے گا اور کس کے سامنے؟ رسول اللہ کے سامنے. وہی آ جائے گی، حضور کو پتہ چلے گا جب وہی کے ذریعے، اور پتہ کہاں آپ نے جھوٹ بولا ہے، پہلے گئے نہیں اور پھر جھوٹ. لہذا سچ بولو. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تین ساتھی، سچی بات ہے ہمیں سستی نے پیچھے چھوڑ دیا، مال کی محبت نے پیچھے چھوڑ دیا، کاروبار کی وجہ سے نہیں آ سکے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کا اور ان دو ساتھیوں کے خلاف سوشل بائیکاٹ ہے، کوئی بندہ ان کو نہ بلائے، کوئی بندہ ان کے ساتھ نہ بیٹھے، ان کے معاملات ان کے ساتھ لین دین سب کچھ ختم کر دیا جائے. فرماتے ہیں 40 دن ہمارا بائیکاٹ ہو گیا پورے مدینے میں، کوئی ہمیں بلاتا نہیں تھا، کوئی ہمیں ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتا. فرمایا میرے چچا کا بیٹا، میں اسے ملنے گیا، میں نے اس کو سلام کہا، اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. میں نے کہا میں مسلمان نہیں، اس نے کہا تو مسلمان ہے. فرمایا پھر بولتا کیوں نہیں؟ فرمایا محمد مصطفیٰ نے روکا. کیوں بولے؟ رشتہ داری اپنی جگہ، محمد مصطفیٰ کی اطاعت اپنی جگہ ہے، نہیں بولنا ہم نے آپ سے. فرماتے ہیں مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، مدینے کی زمین مجھ پر تنگ ہونے لگی، کوئی بولتا ہی نہیں، کوئی بلاتا ہی نہیں، بائیکاٹ ہے میرا. فرماتے ہیں میں بازار میں جا رہا تھا، وہاں سے ایک بندہ پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کو ملنا ہے. کسی نے اشارہ کیا یہ کعب بن مالک جا رہا ہے. وہ میرے قریب آیا، اس نے کہا میں غسان کے بادشاہ کا قاصد ہوں، انہوں نے یہ خط آپ کے نام بھیجا ہے. فرماتے میں خط کھولا پڑا، لکھا ہوا تھا تو بڑا لائق ذہین فتین آدمی ہے، سنا ہے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ مدینہ چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو حکومت میں حصہ دیں گے، وزارت میں حصہ دیں گے، آپ کو مال دیں گے، دولت دیں گے. جب یہ خط پڑھا تو وہیں روک کے فرمایا اچھا میرے امتحان کا سلسلہ بھی جاری ہے. خط کو پھاڑا، تنور میں پھینکا. فرمایا غسان کے قاصد، بادشاہ کے قاصد، جا بادشاہ کو کہہ دینا کہ تیری حکومت سے محمد کی ناراضگی بہتر ہے. نہیں چھوڑتا محمد مصطفیٰ کو. یار ان کو برا کہا جائے، ان پر تنقید کی جائے، فرمایا نہیں چھوڑ سکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جا کے کہہ دے بادشاہ کو تیری حکومت تیری وزارت کچھ بھی نہیں چاہیے، بس محمد مصطفیٰ کا ساتھ. یہ ہیں وہ لوگ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کروں گا، ان کے آگے پیچھے نور روشنی دوڑتی ہو. اللہ کہتا ہے میں رسوا نہیں کروں گا اور تم انہیں برا کہتے ہو. اللہ کہتا ہے قیامت والے دن میں رسوا نہیں کروں گا، ان کے آگے پیچھے نور اور روشنی ہوگی. کن کے نہیں رسوا کروں گا؟ نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو، نبی کے ساتھیوں کو. محمد الرسول اللہ والذین معہ والذین آمنوا معہ. نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. حضرت کعب فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں آتا، نماز پڑھتا، مجھے کوئی نہیں بلاتا. بھائی ایک دن میں نماز پڑھ رہا ہوں،
رسول اللہ بیٹھے ہیں، میں بعد میں نماز پڑھ رہا تھا، میں آیا، میں نماز پڑھنے شروع کی، رسول اللہ بیٹھے تھے، میں نے نماز کے اندر کہ حضور میری طرف دیکھتے ہی نہیں، جب میں آتا ہوں حضور چہرہ طرف پرے کر لیتے، میں ایک دن تجربہ کیا حضور میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں، نماز میں فرماتے میں نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ کو چرایا اور حضور کی طرف دیکھا تو حضور میری طرف دیکھ رہے تھے، جب میں نے دیکھا تو حضور نے نظر پھیر لی، میں نے سوچا کہ دل میں ابھی محبت ہے، پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کسی حکم کے انتظار میں۔ فرماتے ہیں جب 40 دن ہو گئے نا تو ہمارے تینوں کے گھر پیغام آیا، آج کے بعد تم اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے، گھر میں بیویاں موجود ہے، فرمایا بیویوں کے قریب تم نہیں جا سکتے۔ فرماتے ہیں جب 50 دن گزرے، 50 دن کہ آپ ام سلمہ کے گھر میں تھے، وہاں آیت نازل ہو گئی، فرمایا ام سلمہ کو حضور نے کہ ام سلمہ وہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی، کعب کی توبہ قبول ہو گئی۔ فرمایا میں ابھی پیغام بھیجوں؟ فرمایا نہیں، وہ رات بھر سو نہیں سکے گا، سویرے اس کو بتا۔ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کے چھت پہ تھا، نماز مسجد نبوی میں ہوئی، ایک بندہ وہاں مسجد نبوی میں جب حضور نے بیان کیا، ایک صحابی دوڑا میرے گھر کی طرف، دوڑتا آ رہا ہے دوڑتا آ رہا ہے، کہتا ہے کا مبارک ہو کا مبارک ہو کا مبارک ہو، تمہاری توبہ اللہ نے قبول فرما لی۔ فرمایا میرے پاس چادر ایک بڑی قیمتی چادر تھی، میں نے اس کو بشارت سنانے کی وجہ سے اس کو تحفے میں دے دی، فوری رسول اللہ کے پاس حاضر ہو، فرمایا یا رسول اللہ یہ میری سچائی کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی۔ اس سارا واقعہ آپ کو پتا سنایا کس لیے؟ لیٹ تاخیر کس سے ہوئی؟ کعب سے اور 2 صحابہ سے، 3 صحابہ سے۔ توبہ قبول کس کی ہوئی؟ ان 3 صحابہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ ہم نے ان کی 3 کی توبہ قبول کی، یہ کہا ہے، لیکن مفسرین نے بڑی پیاری بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انداز کیسا بنایا، چاہیے تو یہ تھا اللہ فرماتا ان 3 کی توبہ قبول ہے، لیکن صحابہ کا بھرم، صحابہ کی عزت، صحابہ کا نموز، صحابہ کا وقار دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کی قبول کرنے کے بعد جو آیات نازل کی اس کا انداز دیکھیے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، توبہ کس نے کی؟ صحابہ نے۔ کتنوں نے کی؟ 3 نے۔ اس توبہ کا ذکر قرآن، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے توبہ قبول کی اپنے نبی کی۔ جب ہوتا ہے نا کوئی بندہ کلاس میں ایک بچہ غلطی کرتا ہے، استاد اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ایسی بات کرتا ہے کہ پوری کلاس کو وہ کا ذکر کر دیتا کہ ایسے ایسے جو ہوا ہے وہ ہم نے کسی نے کیا ہے، ہم نے معاف کر دیا ہے، سب کو معاف کر دیا، کی ایک نے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی کس کی؟ نبی کی اور سارے مہاجرین کی اور سارے انصار کی۔ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، جنہوں نے تنگی میں محمد مصطفیٰ کی پیروی کی اور تبوک میں گئے، جنہوں نے تنگی میں رسول اللہ کی اتباع کی، ان سب کو معاف کر دیا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، اور وہ لوگ جن کے دل میں یہ تھا، فرمایا 3 طبقے، ایک نبی، ایک مہاجر انصار، اور ایک طبقہ تھا جو چاہتا تھا کہ فصل پک گئی ہے، گرمی کا موسم ہے، کچھ دیر تاخیر کر لی جائے، کچھ دن کچھ مہینے تاخیر کے ساتھ جایا جائے، فوری نہ جا جائے تبوک کی طرف۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسی بات آئی تھی، رب نے ان کو بھی معاف کر دیا، مہاجرین کو بھی معاف کر دیا، نبی کو بھی معاف کر دیا، مہاجرین کو بھی معاف کر دیا، انصار کو بھی معاف کر دیا۔ جن کے دل میں آیا تھا کہ نہیں جانا چاہیے فوری، پھر دل مطمئن ہو گئے چلے گئے۔ جن کے دل میں تھوڑی سی بات آئی تھی ان کو بھی معاف کر دیا۔ سب کو معاف کرنے کے بعد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 کو بھی معاف کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے، ان 3 کو بھی معاف کیا جو پیچھے رہ گئے تھے۔
حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، باوجود مدینے کی زمین وسیع ہونے پہ ہم ان کے دل کو جانتے ہیں کہ ان تینوں کے دل تنگ ہو گئے تھے. وضاقت علیہم انفسہم، اپنی جانوں سے وہ تنگ آ گئے تھے کہ رسول اللہ ناراض ہے، رسول اللہ ناراض ہے. کوئی ملجا ماوا انہیں اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا. اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اللہ نے محمد کے صحابہ کی توبہ قبول کی ہے. جب وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے، سارے صحابہ توبہ کر کے گئے، سارے صحابہ معافی لے کے گئے، سب صحابہ اللہ کی رضا کے ساتھ گئے. سب پر رسول اللہ کی ذات راضی تھی. سارے جنتی ہیں، سارے مغفور ہیں، سارے بخشے ہوئے ہیں. سب سے محبت، سب سے عقیدت، سب سے پیار لازم ہے. ان کی توہین، کفر، ضلالت اور گمراہی ہے. ان کی تنقیص کرنا یہ حرام ہے. ان سے محبت کرنا فرض ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.